بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن. لیکن ہمارے مولانا محمد طیب خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ روحانی تصرف اچھی بات ہے کہ ان بچوں کو اللہ نے اتنے عظیم الشان پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کیا اچھی بات. میرے بھائیوں، آج کل جو جلسوں کی حالت ہے وہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے اپنے لوگوں کو بھی کچھ اس کے اندر سدھار پیدا کرے. بجائے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی اگر نیکوکار ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت صرف اس کی اولاد کی حفاظت نہیں کرتی ہے. اللہ رب العزت صرف اس کی اولاد کی حفاظت نہیں فرماتا ہے، بلکہ نسل تفصیل میں نہ جا کر کے اس کو اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. جب دیوار گر رہی حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک لگا کر کے دیوار کو سیدھی کر دیا. کیا کہنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا؟ جس آبادی کے لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کیا اس کی گرتی ہوئی دیوار کو آپ تو سیدھی کر دیا. پیغمبر بول رہا ہے اور پیغمبر بول رہا ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے. پیغمبر بول رہا ہے ان لوگوں کی دیوار کو سیدھی کر دیا جنہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب جدائی ہونے لگی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے تو قرآن فرماتا ہے وہ دیوار ہم نے سیدھی کی وہ یتیم بچوں کی. کیا بات ہے. اور سیدنا مسلم ہے ارشاد فرماتے ہیں اس یتیم وہ جو بچے یتیم ہیں ان کے 16ویں یا 17ویں عمر میں ایک نیک باپ گزرا تھا، صالح باپ گزرا تھا.
نہ کچھ کام آئے گا. اصل چیز ہے عمل صالح. بہت اصل چیز ہے شریعت کی پابندی. اصل چیز ہے فضا میں اڑنا، سمندر کی سطح پر چلنا، یہ سب کچھ نہیں ہے یار. جو کام پکی کرتی ہو، بہادر کرتا ہو، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ کمال ہے. جو کام میڈر کرتا ہو اس میں کون سی فضیلت ہے؟ فضیلت اس میں ہے کہ رسول اللہ کی شریعت اس کو اللہ ہمارے وہاں جب خان صاحب کی زندگی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم سرورت بھی نورانی، خلوت بھی نورانی، صبح بھی نورانی، شام بھی نورانی. ارے وہ اللہ کا بندہ جس کی زبان سے ہر دم اللہ اللہ بے شک وہ خدا کی قسم ان جیسے نیک لوگ کم پیدا ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا جو بندے پر بڑا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دیتا ہے. بہت میرے عزیز بھائیوں، سید الطائفہ، تقریبی نمک کچھ نہیں لگا رہا ہوں، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی. سبحان اللہ. سید الطائفہ کا مطلب ہے جماعت اولیاء کے سردار. بے شک سید الطائفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جماعت اولیاء کے سردار. جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا اور لمبے زمانے تک رہا. ان کا جب جانے لگا تو کہا حضرت جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں. کیا لمبے عرصے تک جانے لگا پھر مقصد نہیں پورا ہوا. کیا مقصد لے کر کے آئے تھے؟ کہا آپ بزرگی کا بات تھوڑا سا آیا تھا، کچھ کرامت آپ دیکھنی تھی اور اتنے لمبے عرصے میں آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں ہے. اور دل سے ہم لوگوں کو سننا بھی چاہیے اور اللہ عمل کی ہمیں آپ کو. آمین. وہ جب جانے لگا میں اپنے یہ جو لوگ ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب وہ جانے لگا تو کہا حضرت آپ کرامت بزرگی کا شعرا سن کر کے کرامت دیکھنے آیا تھا، کوئی کرامت نظر نہیں آئی. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا تم برسہا برف میرے ساتھ رہے، تم نے ہماری رات کی تنہائی بھی دیکھا، دن کے اجالے بھی مجھے دیکھا، شب اور روز میرے ساتھ زندگی بسر کیا. یہ بتاؤ کیا اس طویل عرصے کے اندر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے بھی تم نے مجھے پایا؟ اللہ اکبر. واہ. آج سانحہ چند دن کسی کے ساتھ رہ جائے گی تو اس سے نفرت اللہ تم صغیر عرصے تک میرے پاس رہے، کیا شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے تم نے مجھے پایا؟ لہٰذا میں آپ چند منٹ کی گفتگو کے اندر کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائی، اللہ کے واسطے کب تک جو ہے موقع کی جنت میں رہو گے، جب تک یہ ہمارے لوگ تمہیں بیٹا خوش فہمیوں میں مبتلا کرتے رہے گی، کب تک ہمارے لوگ تم کو خوش فہمیوں میں مبتلا کرتے رہیں گے. ارے اللہ کے واسطے اللہ والے بننے کو کیا کہتے ہیں. مولانا محمد طیب خان صاحب ان سے
حاضری ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے الحمدللہ کی دعا سے۔ میں عرفات کے میدان میں سارے بخاری کے ساتھ تھا، میرے بغل میں مصری یا شامی لوگوں کا خیمہ لگا ہوا، وہاں سے صدا آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ ولا رسول الا اللہ ولا رسول الا اللہ ولا معبود الا اللہ۔ صوفیاء کرام کیا یہ معاملہ ہے؟ آپ غور کرو، کائنات کچھ بھی نہیں، سب بلبلا ہے جی۔ خدا کی قسم، ہمارا زمین آسمان دریا پہاڑ کا کوئی حقیقی بتاؤ سچی بات۔ ارے وجود اگر ہے حقیقی وجود، پانی وجود، واقعی وجود، اصلی وجود، ابدی وجود اگر ہے اور ساری کائنات سوچو ذرا سا، اپنی حیثیت پر غور کرو، موقع نہیں قرآن کی چھوٹی آیت پڑھو، الم نخلقکم من ماء مہین، اے انسان کیا تجھ کو میں نے زمین پانی سے نہیں پیدا کیا؟ حقیر پانی سے جو پیدا ہوا، میرے پروردگار نے جیسی چاہے صورت بنائی، جب تک چاہے باقی رکھتے، پھر یہ انسان سمٹ کر کے قبر کی تنہائی میں چلا گیا، اور وہ قبر جہاں نہ یہ صبح کام دے گا، نہ پگڑی کام دے گی، نہ دوست کام دیں گے، نہ احباب کام دیں گے، اندھیرا اکیلی انسان دم گھٹتا، اندھیرا اکیلی انسان دم گھٹتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی، خدا کو یاد۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قبر کی تاریخ کوٹھی میں ہماری دہشت کو کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ ہمارے غم کو کون ٹال کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کون ہمیں سکون دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو کہاں اونگے پھر رہے ہو، کس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ میرے عزیز بھائیوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے سنیے گا، میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں، اولیاء کرام کی عظمت مکمل، بے شک انبیاء کرام کی شانیں بہت افضل، رسل اعظام ہمارے سر کے ساتھ، لیکن بہت ہوش و گوش کے ساتھ اب تو رکھ کر یہ جملہ سنیے گا، اولیاء کرام ہمارے محبوب کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کرام ہمارے محبوب نہیں، صحابہ ہمارے محبوب نہیں، آئیڈیل تو ہو سکتے ہیں، کیا کہیں آئیڈیل ہونا اور ہے، رسول ہونا اور ہے، مقصود ہونا اور ہے۔ انبیاء کرام رسل اعظام بھی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے کے لیے اور مخلوق کو مخلوق کو خالق کی معرفت کرانے کے بعد، مخلوق کو اللہ تک پہنچانے کے واسطے انبیاء انبیاء کرام کی جو محنت ہوتی ہے، رسل اعظام کی جو محنت ہوتی ہے، اس کے لیے ہوتی ہے تاکہ مخلوق کو خالق کی مخلوق کو خالق کی معرفت کرا دیں۔ کتنا بڑا سانحہ ہے، ہم یہ سمجھیں آج کل جو برا حال ہے کم علمی کا اور جہالت کا، سرکار جو چاہیں گے وہ ہوگا، سرکار جو چاہیں گے وہ ہوگا، ارے سرکار ہوگا تو وہ اللہ ہے، ان کی نصرت ہے، ان کا کرم شامل حال ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس ایک بات پڑھ کر کے اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا، پتا نہیں جو علماء ربانیوں کی مدد سنی آپ لوگوں کو، آپ ذرا غور کرو، دنیا
دنیا حضرت دارالاسلام. اگر صرف تمناؤں سے دعاؤں سے صرف کام چلتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کے کون اللہ کا محبوب بندہ ہوتا؟ ہمارے حضور سے بڑھ کر کے کون مسجد نبی میں بیٹھ کر کے سب دعائیں فرماتے تھے. یہ غزوہ بدر و احد کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، یہ دنیا دارالاسلام ہے اور آدمی کو اللہ غزوہ بدر کے تعلق سے آپ کرا دیں. سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب تشریف لے گئے ہیں تو سرکار اللہ سے فتح و نصرت کی دعا اور جانتے ہو کیا کہتے ہیں سرکار کو بتائیے؟ آنکھوں سے آنکھوں رسول اللہ اور بے قراری اور اضطراب کی یہ کیفیت ہے کہ جو جس میں اپنے شان اقدس پر جو چادر ڈالے ہوئے تھے وہ چادر زمین پر گر رہی. اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اور اضطراب کی یہ کیفیت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سر اقدس سے اوپر اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اس قدر آپ آہوزاری نہ فرمائیں. میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے قراری اور بے قراری کے بعد جو جملہ رسول اللہ عام دنیا کا انسان کوئی کہتے تو سبحان اللہ. کیا جانتے سرکار کیا فرما رہے؟ میرے ساتھ یہ مٹھی بھر جو مسلمانوں کی جماعت آئی ہوئی، اگر آج تم نے ان کی مدد نہ کیا تو پھر صبح قیامت تک دنیا میں تیری عبادت نہ ہوگی. لیکن ظاہری اسلام کی جو حفاظت بنی ہے وہ جو اسلام کا گھنٹہ بچ رہا ہے سب سے بڑی قربانی اس سے پیچھے اگر ہے تو حضرت لہٰذا میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائی کو، ہمارے صحابہ نے کچھ ہمارے صحابہ کچھ فہمی میں نہیں نکلا، ہمارے صحابہ کو لوگوں نے غلط فہمی میں نہیں ڈالا. کچھ فہمی غلط فہمی بول رہا ہوں. ہمارے صحابہ کو لوگوں نے غلط فہمی میں نہیں ڈالا. صحابہ کی شان کو جانتے ہو کیا؟ اللہ احسان فرماتا ہے صحابہ کا اسلام کی جب تاریخیاں ہوتی تھی تو صحابہ اٹھ کر کے عبادت کرتے اپنے جسموں کو اپنے خاصاؤں سے الگ رکھتے تھے اور اپنے پروردگار کو امیدوں کی حالت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کے مطابق قرآن کرتا تھے، جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل دیتا، لیکن جانتے ہو اللہ سے امید ہو فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب اگر کوئی فرشتہ یہ اعلان کرے کہ سارے لوگ جہنمی ہیں صرف ایک جنتی ہے تو اللہ کی رحمت سے جو امیدیں واقف مجھے ہے میں سمجھوں گا میں ہی ہوں. اور اگر فرشتہ یہ لکھا کرے سارے لوگ جنتی ہیں صرف ایک جہنمی ہے تو اللہ کے عذاب سے مجھے ایسا کرے کہ مجھے گمان ہوگا شاید وہ جہنمی بندہ میں ہی سنیں گا. اللہ امیدوں بیچ میں ہے، لہذا کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا جب تک شریعت
شریعت پر